اگر پہاڑوں جتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، صرف یہ 5 کلمات آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کر ندا کرنی ہے، آپ کی وہ مشکل صرف 1 منٹ کا عمل، 1 منٹ کے عمل سے آپ کی پہاڑوں جتنی مشکل بھی ہو وہ اسی پل میں حل ہو جاتی ہے، اسی وقت وہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اپنے کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر یہ 5 کلمات ایک مرتبہ پڑھ لیں، صرف آپ کا 1 منٹ لگنا ہے، صرف 1 مرتبہ پڑھ کر آپ ندا کریں، آپ کا کاروبار اسی وقت چل پڑے گا۔ یا آپ کے اوپر قرضہ ہے، یا آپ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، بڑی سے بڑی مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ آپ کا 1 منٹ کافی ہے۔ آپ پوچھتے ہوں گے کہ یہ اتنا عمل اور اتنی اس کی طاقت کہاں پہ ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص، ایک سالم نامی لڑکا کافروں کی قید میں تھا، اس نے کلمات پڑھے، اور جب اس نے کلمات پڑھے تو فوراً اس کو رہائی مل گئی اور اس کی قید کو کھول دیا گیا، اس کے بازو، اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ اس کو کسی نے جا کر بتایا تھا کہ یہ کلمات پڑھ لو، یہ کلمات پڑھتے ہی اس کی جیل سے اس کو رہا کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ وہاں سے نکلا تو وہاں سے نکلتے ہوئے راستے میں اس کو ایک اونٹنی ملی، اس نے اس کو اپنی سواری بنا لیا، اور پھر وہ آگے چلتا چلتا اسے ایک اونٹوں کا ریوڑ ملا، وہ سارے اونٹ بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچ کر اس نے اپنے دروازے کو کھٹکھٹایا، جب آواز دی، اس کے باپ نے آواز سنی تو وہ اس کا باپ کہنے لگا، فرمانے لگا، اللہ کی قسم یہ تو سالم میرے بیٹے کی آواز ہے۔ اب ماں کہتی، وہ کہاں، وہ تو کافروں کی قید میں ہے، وہ کیسے آئے گا، وہ تو قید بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہے۔ اب دونوں ماں باپ اور تیسرا خادم دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، جب دوبارہ آواز آتی ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ بھی کہتی ہے یہ میرے بیٹے کی آواز لگتی ہے۔ تو خادم، باپ، ماں تینوں دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، اور دوڑ کر دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے، ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہے، اور تمام اونٹوں کی قطار اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس کلمات نے اس کو قید سے رہائی دے دی، اور اس کی قید، وہ جو کافروں کی قید میں تھا، اس کو قید سے رہائی مل گئی، اس کو اتنی بڑی مصیبت سے رہائی مل گئی، اتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا مل گیا۔ تو اگر آپ کی مصیبتیں، آپ کے دکھ پہاڑوں جتنے ہی کیوں نہ ہوں، اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی کوئی مصیبت، کوئی دکھ باقی نہیں رہتا۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس جاب نہیں، کاروبار نہیں، کہیں پر مقدمہ چل رہا ہے، آپ کو دشمن تنگ کرتے ہیں، الغرض ہر ایک کام میں فتح کا یہ عمل، ہر جگہ کامیابی کا یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضور غوث اعظم فرماتے تھے، حضور غوث اعظم فرماتے تھے کہ جب تم اللہ کہو، جب اللہ کا نام لو، میں آپ کو ایک نکتہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ یہ شکوہ شکایت آپ کی زبان پر آتا ہے، میں بڑے بڑے وظائف کرتا ہوں، کچھ نہیں ملتا، آؤ پھر آج راز کھول دوں کہ وظائف کیسے اثر کریں گے، وظائف سے کیسے فائدہ ملے گا۔ آج یہ دل کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور حضور غوث اعظم کا فرمان بتانے لگا ہوں۔ امام فخر الدین رازی جو بہت پائیدار صوفی گزرے ہیں، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا نام لے، اللہ کا اسم اعظم لے، اللہ کا نام لے، تو وہ کہے اللہ، تو اسی وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور چیز موجود نہ ہو، کسی اور چیز کا خیال نہ ہو، صرف اللہ ہو۔ تو جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں، آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو، دنیا کا طمع نہ ہو، پھر آپ جب یہ کلمات کہیں گے، حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ فقط وہ اپنی زبان سے کلمات کہے گا، یہ کلمات کہے گا، اللہ تعالیٰ فوراً فرمائے گا کن فیکون، اس کا کام اسی وقت ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین جانیں بڑے بڑے عاملین حضرات یہ کلمات نہیں بتائیں گے جو میں آج راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ علم کیوں چھپاتے ہیں، وہ بڑے بڑے اعمال کیوں چھپاتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ آج ایسے کلمات بتانے لگا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ کلمات آپ کاپی پینسل لے کر لکھ لیں، اور زندگی میں آپ کو ہر جگہ پر یہ الفاظ کامیابی دیں گے، ہر جگہ پر آپ کی فتح ہوگی، جہاں بھی جائیں گے لوگ عزت کریں گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، جس چیز کا تصور کریں گے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، ندا کریں گے، فوراً اللہ تعالیٰ آپ کی ندا کو سنے گا، بشرط ہے کہ آپ کے معاملات جائز ہونے چاہیے۔ ناجائز کاموں کے لیے ان کلمات کو ہرگز نہ پڑھا جائے، کیونکہ جب جائز کاموں میں ان کی فضیلت اور عظمت
عظمت اور طاقت اتنی ہے، تو جو بندہ ناجائز کام میں مثال کے طور پر کسی عورت کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے یا کسی عورت کا رجحان اپنی طرف کرنے کے لیے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، عذاب پہنچانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے لیے نقصان بھی اور وبال بھی اس قدر ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ کلمات نہایت آپ کی زندگی کے لیے نفع بخش ہیں، آپ کی کامیابی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اب آپ نے کرنا کس طرح ہے، اب میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو آپ نے یہ 5 کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ 5 کلمات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، 5 کلموں کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے یہ دیکھیے بہت ہی آسان سے کلمے ہیں، بہت آسان سے کلمات ہیں، بہت آسان الفاظ ہیں۔ اب سنیے ذرا، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اب آپ کے دوسرے کلمات ہو گئے، اور اسی طرح آپ نے تیسرے مقام پر پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمات ہیں، یہ 5 کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمات ہیں، ان کو آپ بار بار سن لیں، یاد کر لیں، لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ جب یہ 5 کلمات پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور جب یہ 5 کلمات پڑھنے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہو، جو بھی مصیبت ہو، آپ نے اس سے پہلے 5 تسبیحاں یہ کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ نے سارا دن چلتے پھرتے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ان کے کلمات کا ورد کرنا ہے، اور رات کو ایک دن آپ اس کا ورد کریں گے تو آپ رات کے وقت یہ 5 کلمات پڑھ کر اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے، جس مصیبت کے لیے بھی دعا کریں گے، پھر فقط بعد میں وہی کلمات پڑھ لینا۔